رمضان المبارک اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ۔ رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے نجات کا مبارک مہینہ ہزاروں رحمتوں اور برکتوں کو اپنے دامن میں لیے ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ایمان و تقویٰ کا آئینہ دار ہے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص رحمت و بخشش نازل فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا پہلا اشرا رحمت، دوسرا بخشش اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اس ماہ مبارک میں نورانیت میں اضافہ، روحانیت میں ترقی، اجر و ثواب میں اضافہ اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس مبارک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے۔ گویا اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنا بندہ بنانا چاہتا ہے اور انسان کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ لے۔ اس ماہ مبارک میں دربار الہی سے کسی سائل کو خالی ہاتھ، کسی امیدوار کو نا امید اور کسی طالب کو ناکام و نامراد نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہر شخص کے لیے رحمت و بخشش کی عام صدا لگتی ہے۔ اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ ہزاروں برس کی زندگی اور طاعت و عبادت سے بھاری و قیمتی ہے۔ اس میں اجر و ثواب کے پیمانے 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس میں خیر کے طلبگاروں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور شر کے طلبگاروں کا راستہ روک دیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوتی ہے کہ اے خیر اور بھلائی تلاش کرنے والوں آگے بڑھو، اور اے شر اور برائی کے طلبگاروں باز آ جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین پابند سلاسل کر دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس ماہ کا روزہ فرض کیا ہے۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطان قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس میں اللہ کی جانب سے ایک ایسی رات رکھی گئی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی خیر سے محروم رہا وہ محروم ہی رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے سال کے ابتدائی سرے سے اگلے سال تک، بس جب رمضان کی تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو جنت کے پتوں سے حوروں پر سے گزرتی ہے، تو وہ کہتی ہیں، اے ہمارے رب، اپنے بندوں میں سے ہمارے ایسے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہم سے ان کی آنکھیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین کو تو پناہ دیا جاتا ہے۔ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو۔ رمضان سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات سے اس ماہ مبارک کی عظمت اور تقدس کا پتہ چلتا ہے، لہٰذا ہمیں اس ماہ کی بھرپور قدر کرنی چاہیے۔ اس میں تمام تر مصروفیات کو مختصر کر کے رحمت و مغفرت الہی کی بہار کو سمیٹا جائے اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رمضان پورے سال کا دل ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ وہ نسبت بھی نہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ واقعی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا انقلابی مہینہ ہے کہ اگر اس کے آداب کو صحیح طور پر بجا لایا جائے اور پوری امت اس کی برکتوں اور سعادتوں کو مکمل طور پر حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس امت کی کایا پلٹ سکتی ہے اور آسمان سے خیر و برکت کے دائمی فیصلے نازل ہو سکتے ہیں۔
ایک مومن کو جہاں اس مہینے میں روزہ، تراویح، زکوٰۃ و صدقات کا اہتمام کرنا ضروری ہے، وہیں ساتھ ساتھ مندرجہ ذیل نایاب عمل کو بھی اپنانا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 چیزیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے، یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں، یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ آئیے روزے کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنے اعمال و ادوار کو دیکھیں کہ اپنا ہی دامن داغدار ہے۔ دامن کے داغوں، گناہوں کو مٹانے کے لیے اس مہینے کو رضائے الہی کے مطابق گزار کر متقی کے سند حاصل کر لیں۔ قیامت میں اس ماہ مبارک میں اتارا ہوا قرآن حکیم اور اس میں فرض کیے ہوئے روزے ہی کام آئیں گے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن اور روزے حشر کے میدان میں روزے دار کی شفاعت سفارش کریں گے۔ یہ ماہ مبارک محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ کی وہ عطا ہے کہ جسے حاصل کرنے کے لیے اس میں خود کو تیار کر لینا چاہیے، اور اس پورے ماہ تمام خواہشات نفسانی سے ہٹ کر دل میں ایک تمنا، ایک عہد کریں کہ ہم اس پورے ماہ صرف اور صرف قدم قدم، لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں گے۔ انشاءاللہ فیض و برکات رمضان سے ہمارے اعمال بارگاہ الہی میں مقبول ہو کر ہمیں عباد الرحمن کے درجے پر پہنچا